آج کا ناول ہے پارسا اور اس کو لکھا ہے حرم شاہ نے۔ یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اور کمپلیٹ لو سٹوری ہے، اور آئیے چلتے ہیں ناول کی طرف۔ کافی سال پہلے اٹلی سے کچھ گینگسٹر امریکہ آئے، جنہوں نے وہاں اپنا راج قائم کرنے کا سوچا، اور پھر امریکہ کے کئی شہروں کو اپنی ملکیت بنا لیا، جہاں ہر برا کام ان کی ہی نگرانی میں ہونے لگا۔ آہستہ آہستہ یہ حکومت بہت زیادہ طاقتور اور وسیع ہو گئی، اتنی کہ پولیس بھی ان کے سامنے بے بس تھی۔ انہیں اٹیلین مافیا کے نام سے جانا جانے لگا، اور مافیا کے سردار کو کاپو کہا گیا، جس کا مطلب اٹلی زبان میں باز تھا۔ یہ کہانی انہیں مافیا باس میں سے ایک باس کی تھی، لاس ویگاس کے مافیا کاپو ڈیمن موریٹی کی، جس کی صفاقی اور بے رحمی سے سب ڈرتے تھے، کیونکہ اس شخص کو ہر ایک سے نفرت تھی، اپنے آپ سے بھی۔ ہا 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 ہا، یہ مارانا! چارلی اس وقت اپنے ارینا میں بیٹھا پنجرے میں بند دو آدمیوں کو جانوروں کی طرح لڑتے ہوئے دیکھ رہا تھا، جو کہ ایسا لگ رہا تھا کہ ایک دوسرے کی جان لے کر ہی دم لیں گے۔ امریکہ کے شہر لاس ویگاس میں چارلی کا ارینا بہت زیادہ مشہور تھا، جہاں غیر قانونی لڑائیاں، ڈرگ ڈیلنگز اور بھی بہت کچھ ہو رہا تھا، اور یہ کروانے والا وہ باڈی بلڈرز چارلی ہی تو تھا۔ باس ڈیمن موریٹی آپ سے ملنے آیا ہے۔ ڈیمن کا نام سن کر چارلی کے ہونٹوں کی مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ لاس ویگاس کے مافیا کاپو سے ہر کوئی ڈرتا تھا۔ کہاں ہے وہ اس وقت؟ ٹھیک تمہارے پیچھے، ایک مغرور سی آواز سن کر چارلی نے جلدی سے مڑ کر دیکھا، جہاں ڈیمن شان سے ہونٹوں میں سگار دبائے اور ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا۔ چارلی نے ڈیمن کے پیچھے دیکھا، جہاں کالے بادلوں والا ایک سنجیدہ سا آدمی اور لال بالوں والی ایک انتہائی خوبصورت لڑکی سینے پر ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ تو کیا کہا تھا تم نے میرے آدمی کو کہ وہ تمہیں حکم دینے والا کون ہوتا ہے؟ ڈیمن خود آ کر تم سے بات کرے۔ ڈیمن نے سگار کو کرسی کے بازو سے مسل کر بجھایا، اور ذرا سا آگے ہو کر اپنی گہری نیلی آنکھوں سے چارلی کو گھورنے لگا۔ لو آ گیا ڈیمن! چارلی نے نگاہیں چھوٹی کر کے اس مغرور شخص کو دیکھا، جو کافی گھمنڈی تھا، سنہرے اور بھورے بالوں اور نیلی آنکھوں والا۔ وہ 30 سالہ مرد دیکھنے میں جتنا دلکش لگتا تھا، اندر سے اتنا ہی شفاق اور ظالم مانا جاتا تھا۔ وہ پورے لاس ویگاس کا بے تاج بادشاہ مانا جاتا تھا۔ کیا چاہیے تمہیں مجھ سے؟ چارلی سیدھا مدعے کی بات پر آیا۔ کچھ زیادہ نہیں، بس اتنا چاہتا ہوں کہ تمہارا یہ ارینا اور تم ویگاس میں باقی سب کی طرح میری غلامی کرو۔ ڈیمن نے عام سے انداز میں بات کہی۔ نہیں، مجھے منظور نہیں۔ یہ میرا ارینا ہے، جیسے میں چاہوں گا اسے چلاؤں گا۔ چارلی کی بات پر ڈیمن نے بھویں اچکا کر اسے دیکھا۔ وہ شاید پہلا آدمی تھا جس نے ڈیمن کے سامنے اس قدر بہادری کا مظاہرہ کیا تھا۔ جانتے ہو، اگر میں چاہتا تو اس وقت تم یہ بات کہنے کے لیے زندہ نہیں ہوتے، لیکن مجھے تمہاری یہ بہادری پسند آئی، اس لیے تمہارے لیے ایک خاص آفر ہے۔ کیسی آفر؟ چارلی نے گہری نگاہوں سے ڈیمن کو دیکھا۔ ڈیتھ میچ تمہارے اور میرے درمیان، اور یہ میچ تبھی ختم ہوگا جب ہم دونوں میں سے ایک کی لاش اس پنجرے میں پڑی ہوگی۔ ڈیمن نے دلچسپی سے اس پنجرے کو دیکھتے ہوئے کہا، جہاں اب ایک آدمی دوسرے کو مار کر اپنی طاقت کا رعب جاڑ رہا تھا۔ اگر میں جیتا تو تمہارا یہ ارینا میرا، اور اگر تم جیتے تو جو میرا ہے سب تمہارا۔ ڈیمن کی آفر پر چارلی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ شخص اسے اپنی جگہ
کاپو بننے کی دعوت دے رہا تھا۔ چارلی نے ڈیمن کا معائنہ کیا اور پینٹ کوٹ پہنے کوئی بزنس مین لگ رہا تھا۔ قد و قامت کے لحاظ سے کافی اچھا تھا، لیکن چارلی کی طرح باڈی بلڈرز نہیں تھا۔ منظور ہے۔ ڈیمن کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ آئی۔ وہ فوراً اٹھا اور اپنا کوٹ اور شرٹ اتار کر کرسی پر رکھنے کے بعد اس پنجرے کی جانب چل دیا جہاں چارلی لڑائی کے لیے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ایک ڈریگن کا ٹیٹو ڈیمن کے سینے کے دائیں جانب بنا تھا، جس کے منہ سے نکلتی آگ کی لپیٹیں اس کے پورے بازو پر پھیل رہی تھیں، اور دوسرا ٹیٹو ایک آگ میں لپٹے چاقو کا تھا جو کہ اس کے بائیں بازو پر تھا۔ ارینا میں موجود کئی لڑکیاں اس حسین مرد کو دیکھ کر اپنا دل تھام کر رہ گئی تھیں۔ یہ تو گیا جانتا نہیں شاید ڈیمن کو، لال بالوں والی لڑکی نے چارلی کو دیکھتے ہوئے طنزیہ مسکان کے ساتھ کہا، لیکن اس کے ساتھ موجود کالے بالوں والا شخص ابھی بھی سنجیدگی سے کھڑا تھا۔ ڈیمن کے پنجرے میں جاتے ہی دروازہ لاک کر دیا گیا۔ اب اس پنجرے میں سے ان دونوں میں سے ایک کی ہی لاش نکلنی تھی۔ وہاں موجود لوگ اونچی اونچی چارلی کے نام کے نعرے لگا رہے تھے۔ سب جانتے تھے کہ چارلی جیتے گا، آخر وہ ان کا سب سے بہترین باڈی بلڈر تھا۔ آجا بچے، آج اس دنیا سے ایل ڈیمن موریٹی کا نام ہی مٹ جائے گا۔ چارلی کے کھلے چیلنج پر ڈیمن بس مسکرا دیا۔ گھنٹی کے بجتے ہی چارلی نے ڈیمن پر حملہ کیا، لیکن ڈیمن سائڈ پر ہو کر اس حملے سے بہت آسانی سے بچ گیا۔ چارلی نے پھر سے کوشش کی، لیکن ڈیمن اس کے ہاتھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ دور کھڑی لال بالوں والی لڑکی یہ دیکھ کر حیران ہوئی۔ لوکا، ڈیمن کیا کر رہا ہے؟ اس کی پریشانی پر کالے بالوں والا سنجیدہ سا آدمی جس کا نام لوکا تھا گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ اس کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ وہ ڈیمن کے چہرے پر دلچسپی کے آثار دیکھ سکتا تھا۔ چارلی کی حرکتیں اس کے لیے بس سرکس تھیں جن سے وہ لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اچانک ہی چارلی غصے کے عالم میں پوری رفتار سے آگے بڑھا اور ایک زوردار مکہ ڈیمن کے منہ پر مار دیا۔ ڈیمن نے اپنے ہونٹ کا کونا چھوا جہاں سے خون نکل رہا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ لال بالوں والی لڑکی مسکرا دی۔ یہ تو گیا۔ چارلی مسکراتے ہوئے ڈیمن کو دیکھ رہا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ اس سے کچھ سمجھ آتا، ڈیمن بہت تیزی سے آگے بڑھا اور اپنا پاؤں چارلی کی ٹانگ کے گرد لپیٹ کر اسے ایک زوردار جھٹکا دیا۔ آہ! چارلی کی چیخ پورے ارینا میں گونجی تھی، اور اس نے حیرت سے اپنی ٹانگ کو دیکھا جو ٹوٹ کر مڑ چکی تھی۔ تکلیف سے اس کی جان جا رہی تھی، مگر تبھی ڈیمن نے قریب آ کر اپنا بازو اس کی چوڑی گردن کے گرد لپیٹا۔ ڈیتھ میچ! اپنے کان میں وہ سرگوشی سن کر چارلی کانپ اٹھا۔ نہیں ڈیمن مم، میرا ارینا تمہارا ہوا۔ آج سے بس مجھے چھوڑ دو، خدا کے واسطے مجھے چھوڑ دو۔ چارلی گڑ گڑایا، لیکن ڈیمن کے چہرے پر رحم کے کوئی آثار نہیں تھے۔ جس خدا کو ڈیمن مانتا ہی نہیں، اس کے واسطے تجھے کیسے چھوڑ دے؟ لیکن تو مانتا ہے نا اسے، تو جا اس کے پاس۔ اتنا کہہ کر ڈیمن نے زوردار جھٹکے سے اس کی گردن کو توڑ کر اس کا مردہ وجود زمین پر پھینکا اور باہر آ کر اپنی شرٹ اور کوٹ پہننے کے بعد وہاں خاموش کھڑے لوگوں کی جانب مڑا۔ اب یہ ارینا ڈیمن کی پراپرٹی ہے۔ میرے اصولوں پر چلو گے تو زندہ رہو گے، ورنہ اس کے جتنی آسان موت نہیں ملے گی کسی کو۔ سب کو وارننگ دیتا ڈیمن باہر کی جانب چل دیا۔ لوکا تو اس کے پیچھے چلا گیا، لیکن لال بالوں والی لڑکی وہیں کھڑی مسکراتی رہی تھی۔ ڈیمن موریٹی، بہت زیادہ خطرناک ہو تم، پھر بھی مجھے جان سے زیادہ عزیز ہو۔ بس تمہارا ایک اشارہ
اور روزلی ڈارسن تمہاری غلام بن کر رہے گی۔ روزلی نے مسکرا کر کہا۔ پوری دنیا اس کے حسن کی دیوانی تھی، پر جس کی روزلی دیوانی تھی اس نے تو کبھی اسے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ روزلی کو یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن اپنے ڈیمن کے کالے دل پر اس کی حکومت ہوگی، مگر یہ اس کا خواب ہی تھا۔ پارس، پارس، کہاں ہو میرا بچہ؟ وہاب صاحب کی آواز پر کچن میں برتن دھوتی پارسا نے جلدی سے اپنے ہاتھ پونچھے اور اپنا دوپٹہ ٹھیک سے سر پر لیتے ہوئے باہر ان کے پاس صحن میں آ گئی۔ السلام علیکم ماموں۔ پارسا کی خوشگوار آواز پر وہاب صاحب مسکرائے اور اسے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وعلیکم السلام ماموں کی جان، یہ دیکھو میں تمہارے لیے کیا لے کر آیا۔ وہاب صاحب نے ایک شاپر پارسا کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔ پارسا نے مسکرا کر اس شاپر کو کھولا جس میں ایک خوبصورت سا گلابی رنگ کا سوٹ تھا۔ اف، اتنا پیارا سوٹ میرے لیے لائے ہیں نا آپ بابا؟ وہاب صاحب کی بڑی بیٹی کبرا نے جلدی سے وہ سوٹ پارسا کے ہاتھ سے چھین کر اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ اپنی بیٹی کی یہ حرکت وہاب صاحب کو انتہائی ناگوار گزری۔ نہیں کبرا، یہ میں پارس کے لیے لایا ہوں۔ تمہاری ماں تو تمہیں آئے دن نئے کپڑے دلاتی رہتی ہے۔ اپنے باپ کی بات پر کبرا کا منہ پھول گیا۔ لیکن یہ مجھے پسند آیا ہے بابا، اسے میں ہی رکھوں گی، بدلے میں پارس میرا کوئی سوٹ لے لے۔ وہاب صاحب نے اپنی بیٹی کو گھور کر دیکھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے پارسا بول اٹھی۔ کوئی بات نہیں ماموں، اگر کبرا آپی کو یہ پسند آیا ہے تو انہیں رکھنے دیں۔ اپنی بھانجی کی بات پر وہاب صاحب نے گہرا سانس لیا۔ وہ ایسی ہی تو تھی، ہر ایک کی گئی زیادتی کو بھی ہنس کر ٹال دیتی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ کبرا رکھ لے، میں پارس کے لیے ایک اور لے آؤں گا کل، اور اس پر کوئی نظر نہ رکھے، پہلے بتا رہا ہوں۔ وہاب صاحب اتنا کہہ کر اٹھے اور کمرے میں چلے گئے۔ کبرا فوراً پارسا کی جانب پلٹی۔ سمجھتی کیا ہو تم خود کو؟ ہمارے گھر میں رہتی ہو اور ہمارا ہی جینا حرام کیا ہوا ہے۔ آپی میں تو بس… بند کرو اپنا منہ، سب پتہ ہے مجھے۔ میسنی سی شکل بنا کر بابا کے سامنے اچھی بن جاتی ہو۔ اگلے مہینے جا رہے ہیں بابا سعودیہ، واپس اس کے بعد بتاؤں گی تمہیں۔ کبرا نے سر جھکا کر کھڑی پارسا کو دانت پیس کر دیکھتے ہوئے کہا، اور پارسا تو بس اپنے آنسوؤں پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا ہو گیا کبرا، اتنے غصے میں کیوں ہو؟ نادیہ بیگم اور ان کی بڑی بیٹی ہدیہ جو ابھی بازار سے آئی تھیں، کبرا کو یوں غصے میں دیکھ کر پوچھنے لگیں۔ یہ تو آپ اس سے پوچھیں امی، جب تک یہ اس گھر میں ہے ہم سکون سے رہ سکتی ہیں بھلا؟ کبرا کی بات پر نادیہ بیگم نے غصے سے پارسا کو گھورا۔ سکون کیوں نہیں برداشت ہوتا تمہیں میری بچیوں کا؟ ہر وقت ان کے پیچھے پڑی رہنا بس تم۔ پارسا نے فوراً اپنی نم پلکیں اٹھا کر نادیہ بیگم کو دیکھا۔ مامی میں تو بس… بکواس بند کرو اپنی، بس اتنے دن مزے کر لو جتنے دن تمہارے ماموں ہیں یہاں، اس کے بعد تمہیں تمہاری اوقات دکھاؤں گی میں، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ پارسا فوراً وہاں سے بھاگ کر کچن میں آئی اور بے دردی سے اپنے آنسو پونچھنے لگی۔ ایسا سلوک اس کے ساتھ پہلی دفعہ نہیں ہوا تھا جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا۔ اس کی ماں اور وہ اپنے ماموں کے ہاں ہی رہتے تھے۔ پہلے تو اس کی ماں اسے اپنی ممانی کے غصے سے بچاتی تھی، لیکن 9 سال کی عمر میں اس کی ماں بھی اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ ماموں تو زیادہ تر سعودی عرب میں ہوتے تھے اور پارسا گھر کا سارا کام بھی کرتی تھی اور تانوں کے ساتھ ساتھ مار بھی کھاتی تھی، لیکن اپنے ماموں کے ساتھ کبھی اف تک نہیں کی۔ انشاءاللہ سب اچھا ہوگا پارس، برا وقت پل بھر کا ہوتا ہے اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں تنہا نہیں چھوڑتے۔ پارسا نے اپنی امی کے کہے الفاظ دہرائے اور آنسو پونچھ کر مسکرا دی۔
ہاں، اس کی ماں کا دیا یہ ایمان ہی تو اس کی طاقت تھا جو ہر غم میں پارسا کا حوصلہ بنتا آیا تھا۔ بے شک اندھیری رات کے بعد نور صبح آتی ہے، پارسا کو بس اس صبح کا انتظار تھا۔ وہاب صاحب کمر کے پیچھے ہاتھ باندھے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ وہاب صاحب کی بس ایک بہن تھی، حلیمہ، جو انہیں جان سے زیادہ عزیز تھی۔ انہوں نے حلیمہ کی شادی ایک کافی اچھے گھرانے میں کی تھی، لیکن پارسا کے پیدا ہوتے ہی اس شخص نے بیٹا نہ ملنے کی وجہ سے حلیمہ کو طلاق دی اور پارسا سمیت اسے گھر سے نکال دیا۔ حلیمہ اپنے بھائی کے در پر آ بیٹھی، کچھ بھی کر کے اپنی بھابھی کو خوش کرنے کی کوشش کرتی، لیکن وہ کبھی حلیمہ کی خدمت سے خوش نہیں ہوئی تھی۔ پارسا صرف 9 سال کی تھی جب حلیمہ ہارٹ اٹیک سے وفات پا گئی۔ وہاب صاحب چونکہ سعودیہ رہتے تھے اس لیے انہیں یہاں کے حالات کا نہیں پتہ تھا، لیکن جب 3 سال بعد یہاں آ کر انہوں نے اپنی معصوم بانجی کے ساتھ ہوتا برا سلوک دیکھا تو اسے اختیار دینے کا سوچ بیٹھے۔ کچھ سالوں کے بعد ان کے اکلوتے بیٹے سمیر نے تعلیم کے لیے امریکہ جانے کی خواہش ظاہر کی۔ وہاب صاحب نے اس کے سامنے امریکہ جانے کی شرط پارسا سے نکاح کی رکھی، جو تب محض 14 سال کی تھی اور سمیر 19 سال کا تھا۔ سمیر ان کی بات مان گیا اور وہاب صاحب نے اس کا نکاح پارسا سے کروا کر اسے امریکہ بھیج دیا، لیکن یہ ان کا خواب ہی تھا کہ اس گھر کی بہو بننے کے بعد نادیہ بیگم اور ان کی بیٹیاں پارسا سے اچھا سلوک کریں گی، بلکہ گزرتے وقت کے ساتھ ان کا سلوک مزید بدتر ہو چکا تھا۔ اب پارسا 19 سال کی تھی اور کافی لائق ہونے کے باوجود اس نے پرائیویٹ BA کے امتحان دیے تھے، جبکہ ان کی بیٹیاں بس یونیورسٹیوں میں پیسہ برباد کر رہی تھیں۔ وہ چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح پارسا کو اپنی بیوی اور بیٹیوں سے دور کر دیں، وہ جو ان کے سامنے ہی اس معصوم بچی کے ساتھ اتنا برا سلوک کرتی تھیں، نہ جانے ان کے جانے کے بعد پارسا کے ساتھ کیا کچھ کرتی ہوں گی۔ یہ سوچ کر وہ بہت پریشان ہو چکے تھے۔ پھر بہت سوچنے کے بعد انہیں ایک ہی حل نظر آیا۔ انہوں نے اپنا موبائل نکالا اور سمیر کا نمبر ڈائل کرنے لگے۔ السلام علیکم بابا۔ فون اٹھاتے ہی سمیر نے نرمی سے کہا۔ وہاب صاحب مسکرا دیے۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو بیٹا؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ بتائیں؟ سمیر نے نرمی سے پوچھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں بیٹا، بس سوچا کہ تمہارا حال چال پوچھ لوں، اور بتاؤ کیا کر رہے ہو؟ وہاب صاحب نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں بابا، کل انٹرویو ہے، اس کی تیاری کر رہا تھا۔ عام سا جواب پا کر وہاب صاحب کی مسکان گہری ہوئی۔ سمیر پڑھائی مکمل کرنے کے بعد گرین کارڈ ہولڈر ہو چکا تھا اور اب اچھی نوکری کی تلاش کر رہا تھا، لیکن اس وقت تو وہاں کافی رات ہوگی نا؟ جی بابا، رات ہی ہے، لیکن میرا کام کافی تھا۔ وہاب صاحب نے مسکرا کر اثبات میں سر ہلایا، پھر کچھ سوچ کر تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ بیٹا، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی تھی۔ جی کہیں بابا، سمیر نے فوراً جواب دیا۔ میں چاہتا ہوں تم پارس کو ویزا بھجواؤ اور اسے اپنے پاس بلا لو۔ وہاب صاحب کی بات پر کچھ دیر کے لیے دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ لیکن بابا، میں تو ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں رہتا ہوں اور اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں، میں اسے کیسے اپنے پاس رکھ سکتا ہوں؟ وہاب صاحب نے اپنی کن پٹی سہلا کر گہرا سانس لیا۔ وہ تمہاری ذمہ داری ہے بیٹا، اسے کیسے نبھانا ہے یہ تم پر ہے، لیکن یہ میرا فیصلہ ہے کہ جلد از جلد اسے اپنے پاس بلا لو اور اخراجات کی فکر مت کرو، میں تمہیں زیادہ پیسے بھجوانے کی کوشش کروں گا۔ لیکن بابا، سمیر، بس میں نے کہا کہ تم اسے اپنے پاس بلا رہے ہو تو تم بلا رہے ہو۔ صاحب کے سختی سے کہنے پر سمیر خاموش ہو گیا۔ ٹھیک ہے بابا، میں کرتا ہوں کچھ۔ وہاب صاحب نے پھر سے ہاں میں سر ہلایا۔
1 سال سے تم اس کی ڈاکومنٹیشن مکمل کروانے کی کوشش کر رہے ہو، اب تک ہو جانا چاہیے تھا۔ سب اس لیے جب تم پاکستان آؤ تو پوری تیاری کے ساتھ آنا، کیونکہ تم اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤ گے۔ لیکن بابا، اتنی جلدی کیسے؟ وہ بیوی ہے تمہاری سمیر، تم اسے اپنے پاس بلا سکتے ہو۔ ویسے بھی اب وہ 19 سال کی ہو چکی ہے اور تمہیں گرین کارڈ بھی مل چکا ہے، تو یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں۔ وہاب صاحب نے وضاحت دی تو سمیر پھر سے خاموش ہو گیا۔ ٹھیک ہے بابا، آپ اس کا پاسپورٹ وغیرہ تیار کروا لیں۔ اچھا، میں پھر بات کروں گا، ابھی ذرا بزی ہوں۔ سمیر نے سنجیدگی سے کہا اور خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ وہاب صاحب فون میز پر رکھ کر پھر سے اپنے ہاتھ باندھ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگے۔ ماموں، آپ کی چائے۔ پارسا کی آواز پر وہ مسکرا کر اس کی جانب مڑے۔ وہ ہو بہو ان کی بہن کا عکس تھی۔ نازک سا وجود، صاف رنگت، کمر تک آتے بال اور انتہائی معصوم سا چہرہ اسے بہت زیادہ دلکش بناتا تھا۔ لیکن جو چیز پارسا کی طرف مائل کرتی تھی وہ اس کے کردار کی خوبصورتی تھی، جو اس کی ظاہری خوبصورتی پر بھی حاوی تھی۔ وہ اپنے ناز جیسی پارسا ہی تھی۔ کس سے بات کر رہے تھے آپ؟ پارسا نے چائے کا کپ انہیں پکڑاتے ہوئے پوچھا۔ سمیر سے۔ وہاب صاحب نے چائے کا کپ اپنے ہونٹوں سے لگا کر کہا۔ سمیر کے ذکر پر ہی ایک شرمیلی سی مسکراہٹ پارسا کے ہونٹوں پر آئی تھی۔ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ پارسا نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ تو وہاب صاحب اس کی معصومیت پر مسکرائے بغیر نہیں رہ سکے۔ وہ تو اپنی حیا کی وجہ سے کبھی اس سے بات بھی نہیں کرتی تھی، یا شاید نادیہ نے کبھی اسے اتنا موقع ہی نہیں دیا تھا، کیونکہ وہ پارسا کو سمیر کے قابل ہی نہیں سمجھتی تھی، بلکہ اس نکاح سے ہی انکار کرتی تھی۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، بلکہ سمجھو بہت جلد تم دونوں کی ملاقات ہونے والی ہے۔ وہاب صاحب کی بات پر پارسا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا وہ واپس آ رہے ہیں؟ وہاب صاحب اس کی آواز میں موجود خوشی محسوس کر سکتے تھے۔ ہاں بہت جلد، پھر سوچتا ہوں اس کی امانت اسے سونپ دوں، کیا کہتی ہو تم؟ وہاب صاحب کے سوال پر پارسا کا چہرہ گلاب کی مانند سرخ ہو گیا اور وہ جلدی سے وہاں سے چلی گئی، جبکہ اپنی معصوم سی بانجی کے حیا پر وہاب صاحب مسکرا دیے۔ اپنے بیٹے کی خوش قسمتی پر وہ خدا کا جتنا شکر ادا کرتے اتنا کم تھا۔ کیوں اس کے نصیب میں پارسا جیسی لڑکی لکھی تھی، جو ایک گھر کو جنت بنانا بخوبی جانتی تھی۔ سمیر نے اپنا موبائل غصے کے عالم میں فرش پر پھینک کر چکنا چور کر دیا۔ اگلے ہفتے وہ 5 سالوں کے بعد پاکستان واپس جا رہا تھا اور وہ تو یہاں سے جانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ 1 سال سے وہ پارسا کی ڈاکومنٹیشن کے بارے میں جھوٹ بولتا رہا تھا۔ اس کے لیے یہاں اپنی بیوی کو بلانا بہت زیادہ آسان تھا، لیکن ڈاکومنٹیشن مکمل ہونے کے باوجود وہ ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی قسم کی ذمہ داری کا بوجھ۔ موبائل کے ٹوٹنے کا شور سن کر اس کے بغل میں سوئی اینا جاگ گئی اور چادر سے اپنا وجود چھپاتے ہوئے حیرت سے غصے میں پھنکارتے سمیر کو دیکھنے لگی۔ کیا ہوا سیم ڈارلنگ، سب ٹھیک ہے نا؟ اس نے اپنا گورا ہاتھ سمیر کی برہنہ کمر پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے پوچھا۔ ہاں سب ٹھیک ہے، بس نیکسٹ ویک پاکستان جا رہا ہوں نا، تو سوچ رہا ہوں تمہارے بغیر دل کیسے لگے گا۔ سمیر نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود سے قریب کرتے ہوئے مسکرا کر کہا تو اینا ادا سے مسکرا دی۔ میری فرینڈز یوں ہی کہتی تھیں کہ تم مشرقی لڑکے عجیب ہوتے ہو، جبکہ تم تو بیسٹ بوائے فرینڈ ہو۔ 1 مہینے کے لیے تو جا رہے ہو، بس پھر بھی اتنا مس کرو گے مجھے؟ اینا شرم و حیا کا ہر پردہ گراتے ہوئے مزید اس کے قریب ہو چکی تھی اور سمیر بے خود ہوتا اپنے ہونٹ اس کی گردن پر رکھ چکا تھا۔ تمہارے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتا بیبی،
1 مہینہ کہاں آسان ہے۔ اس کی بات اور گستاخیوں پر اینا ہنستے ہوئے اس کے قریب ہوتی چلی گئی اور گناہوں کی لذت میں ڈوبا سمیر اپنے تہذیب، مذہب، اصول سب بھول چکا تھا، یہ بھی کہ اس کا وجود کسی اور کی امانت تھا۔ وہ اس وقت ایک باغ میں موجود تھا، وہاں وہ تھا جو اسے کبھی نصیب نہیں ہوا، سکون۔ تبھی اس نے اپنے ہاتھ اس کی آنکھوں پر رکھے۔ گیس کرو کون ہے؟ ایک شرارتی سی آواز پر ڈیمن مسکرا دیا۔ میری چھوٹی سی پری صوفیہ۔ اس بات پر وہ 15 سالہ لڑکی ہنستے ہوئے اس کے سامنے آئی اور بالکل اس کے جیسی نیلی آنکھوں سے اسے گھورنے لگی۔ تمہیں کیسے پتہ چلتا ہے ڈیمن؟ صوفیہ نے منہ بنا کر پوچھا۔ کیونکہ تم جان سے زیادہ عزیز ہو مجھے، ڈیمن نے محبت سے کہا اور اپنے ہونٹ اس کے ماتھے پر رکھنے چاہے، لیکن اگلے ہی پل وہ وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ وہ ڈیمن وہاں پر بالکل تنہا کھڑا تھا۔ صوفیہ، صوفیہ، ڈیمن ارد گرد دیکھتے ہوئے چلایا اور اس کے ساتھ ہی وہ خواب ٹوٹا اور ابھی کچھ دیر پہلے نیند کی دوائی لے کر سویا ڈیمن ہانپتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ صوفیہ کا معصوم چہرہ یاد کر کے اس نے اپنی مٹھیاں زور سے بھینچ لیں۔ وہ جب بھی اسے یاد کرتا تھا، کرب ڈیمن کا مقدر بن جاتا تھا۔ وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھا اور واش روم میں جا کر ٹھنڈے پانی کے شاور کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ کتنی ہی دیر وہاں کھڑا وہ صوفیہ کو یاد کرتا رہا، پھر ایک ٹراؤزر اور کالی بنیان پہن کر نچلے فلور پر موجود اپنی جم میں آ گیا۔ وہ پنچنگ بیگ پر مکوں کی برسات کر رہا تھا جب لوکا اور روزلی اس کے پاس آ کر اسے ہر چیز سے آگاہ کرنے لگے۔ وہ دونوں ہی ڈیمن کے سب سے قریبی ساتھی تھے۔ لوکا تو 17 سال کی عمر سے ڈیمن کے ساتھ تھا۔ ڈیمن شکاگو کا کاپو ہم سے دوستی کرنا چاہتا ہے تاکہ ہم آپس میں مل کر نیو یارک کے کاپو پر رعب جما سکیں۔ منع کر دو اسے، ڈیمن کسی کا دوست نہیں، ڈیمن نے پنچنگ بیگ کو مزید زور سے مارتے ہوئے کہا۔ لیکن ڈیمن، تمہاری دشمنی پہلے ہی بہت زیادہ ہے۔ تمہیں نہیں لگتا کہ کسی سے دوستی ہونا ہمارے لیے اچھا ہوگا؟ لوکا نے روزلی کو زیادہ بولنے سے روکنا چاہا، لیکن روزلی کبھی کسی کی سنتی ہی کہاں تھی۔ جو منہ میں آتا وہ بول جاتی۔ اب روزلی کی بات کے نتیجے میں ڈیمن اسے بھویں اچکا کر دیکھ رہا تھا۔ مجھے یہ بتانے والی تم کون ہوتی ہو، روزلی ڈارسن، کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں؟ اپنی اوقات میں رہو، ورنہ تمہیں بھی ماضی کا حصہ بنانے میں دیر نہیں لگاؤں گا۔ ڈیمن نے یہ بات بہت ہی سنجیدگی سے کہی، لیکن اس کی آواز میں بہت زیادہ صفاقی تھی۔ تم چاہتے کیا ہو ڈیمن؟ کہ تمہارے دشمن تمہاری جان لے لیں؟ روزلی پھر سے باز نہیں آئی تو ڈیمن غصے سے آگے بڑھا اور اس کی گردن اپنے ہاتھ میں جکڑ لی۔ میں تو چاہتا ہوں کہ کوئی مجھے مار کر اس کرب سے آزادی دلائے جسے زندگی کہتے ہیں، لیکن کوئی کمبخت مارتا ہی نہیں، ڈیمن نے مسکرا کر کہا، جبکہ روزلی اپنی گردن پر بڑھتے دباؤ کے باوجود بہادری سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے ڈیمن موریٹی، موت کے بعد سکون مل جائے گا تمہیں؟ وہاں جا کر بھی تمہارا مقدر جہنم ہی تو ہے۔ روزلی کی بات پر ڈیمن قہقہ لگا کر ہنس دیا۔ جہنم؟ ہاں ہاں ہاں، کافی یقین ہے تمہیں کہ یہ جہنم میں جاؤں گا میں۔ چلو کیوں نہ تمہیں وہاں پہنچا دوں تاکہ وہاں اکیلا نہ رہوں۔ ڈیمن نے اپنے ہاتھ کی گرفت اتنی مضبوط کر دی کہ روزلی کا سانس اس کے سینے میں ہی اٹک گیا۔ ڈیمن، لوکا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے روکنا چاہا تو ڈیمن نے جھٹکے سے روزلی کو چھوڑا اور وہاں سے چلا گیا۔ جانتی ہو نا کہ ڈیمن کو ہر چیز سے ہی نفرت ہے، تو کیوں اس کے معاملے میں ٹانگ اڑاتی ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہم دونوں اسے پسند ہیں؟ ہماری ایک غلطی اور ہماری جان لینے میں بھی 1 سیکنڈ نہیں لگائے گا وہ۔ لوکا نے روزلی کو گھور کر کہا جو اپنی گردن سہلا رہی تھی۔ میں ڈرتی ہوں اس کے لیے، لوکا، چاہتی ہوں کہ اسے کچھ اچھا لگے اس زندگی میں۔ لوکا کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آئی۔
نہیں روزلی ڈارسن، تم چاہتی ہو کہ تم اسے اچھی لگو، لیکن ایک پتے کی بات بتاؤں تمہیں؟ لوکا نے اس کے قریب ہو کر روزلی کے گلے میں موجود کرسچن کراس کا نشان ہاتھ میں پکڑا۔ اس کی نظروں میں آنے کے لیے ڈیمن کی طرح تمہیں بھی اسے ماننا چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ وہ پکا منکر ہے۔ لوکا اتنا کہہ کر وہاں سے چلا گیا اور روزلی وہ کراس ہاتھ میں پکڑ کر دیکھنے لگی۔ پھر اس نے جھٹکے سے کھینچ کر وہ کراس گلے سے نکال دیا۔ ڈیمن کے لیے کچھ بھی چھوڑ سکتی ہوں میں، کچھ بھی۔ روزلی نے اس کراس کے نشان کو آخری بار دیکھ کر کہا اور پھر اسے میز پر رکھ کر وہاں سے چلی گئی۔ سمیر ایک دن کے لیے بھی پاکستان نہیں جانا چاہتا تھا۔ وہ اینا اور عیاشی کے بغیر کیسے رہتا، جس کی اسے لت لگ چکی تھی۔ اینا نے اسے پریشان بیٹھے دیکھا تو اس کے پاس آ کر اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ کیا ہوا سیم، سب ٹھیک تو ہے نا؟ سمیر نے ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں میں بس پاکستان نہیں جانا چاہتا، سمیر نے بیزاری سے کہتے ہوئے اینا کے ہاتھ میں موجود بیئر کی بوتل پکڑ کر اپنے ہونٹوں سے لگا لی۔ تم مت جاؤ، کال کر کے اپنے ڈیڈ کو منع کر دو۔ اتنا آسان نہیں ہے بیبی، وہ مغربی نہیں مشرقی باپ ہیں، میری مرضی برداشت ہی نہیں کریں گے اور مجھے ہمیشہ کے لیے پاکستان واپس بلوائیں گے۔ سمیر کی بات پر اینا نے اپنی آنکھیں گھمائی، پھر کچھ سوچ کر مسکرا دی۔ تو اپنے ڈیڈ سے کہو کہ تمہیں یہاں جاب مل گئی ہے اور نئی جاب ہے، اس لیے تمہیں چھٹی نہیں ملے گی۔ اینا کی بات پر سمیر مسکرا دیا اور اسے کھینچ کر گلے لگا لیا۔ تھینکس بیبی، بیسٹ آئیڈیا ہے، بلکہ میں ابھی کال کر کے انہیں یہ بات کہتا ہوں۔ سمیر نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور مسکراتے ہوئے وہاب صاحب کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی فون اٹھا لیا گیا تھا۔ السلام علیکم بابا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو سمیر بیٹا؟ کس دن کی فلائٹ کنفرم ہوئی ہے تمہاری؟ وہاب صاحب 4 دنوں کے بعد اپنے بیٹے کی آواز سن کر کافی خوش ہوئے تھے۔ میرے پاس آپ کے لیے گڈ نیوز ہے بابا، مجھے جاب مل گئی ہے۔ اینا کی جانب دیکھتے ہوئے شان سے جھوٹ بولا۔ اینا نے اسے دونوں انگوٹھے دکھا کر تھمبس اپ کا اشارہ کیا۔ ارے واہ ماشاء اللہ، بہت بہت مبارک ہو بیٹا۔ نادیہ سنو، نوکری مل گئی ہے تمہارے بیٹے کو، وہاب صاحب نے کافی خوشی سے کہا۔ قسم سے سمیر، میں بیان نہیں کر سکتا مجھے کتنی زیادہ خوشی ہو رہی ہے۔ سمیر جواب میں ہلکا سا مسکرایا اور اینا کو ایک نظر دیکھا، جو اردو میں کی جانے والی باتیں سمجھ تو نہیں رہی تھی، لیکن جانتی تھی کہ سمیر اس کے کہے پر عمل کر رہا ہے۔ لیکن ایک مسئلہ ہے بابا، نئی نوکری ہے، اس لیے وہ لوگ مجھے فی الحال چھٹی نہیں دے رہے، اس لیے ابھی میں پاکستان نہیں آ سکوں گا۔ سمیر کی بات پر کچھ دیر کے لیے دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ اوہ کوئی بات نہیں بیٹا، تم اپنا کام دھیان سے کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں مزید کامیابیاں دیں۔ جب تمہیں آسانی سے چھٹی ملے گی تب واپس آ جانا۔ سمیر نے شکر کا سانس لیا، لیکن وہاب صاحب کی اگلی بات پر وہ سانس پھر سے سینے میں اٹک گیا۔ اچھا میرا دوست وہاں ایک ایمبیسی میں کام کرتا ہے، میں نے اس سے پتہ کروایا تھا کہ پارس کی ساری ڈاکومنٹیشن مکمل ہو گئی ہے، تم تو کاغذات بھجوا دو تاکہ میں اسے تمہارے پاس بھیج سکوں۔ وہاب صاحب کی بات پر سمیر نے گھبرا کر اینا کو دیکھا، جو اب خاموشی سے اپنا موبائل دیکھ رہی تھی۔ لیکن بابا وہ یہاں میرے پاس کیسے؟ کیا مطلب کیسے سمیر؟ بیوی ہے وہ تمہاری، نکاح ہوا ہے تم دونوں کا اور نکاح سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے سوچا تھا کہ پاکستان آؤ گے تو باقاعدہ تم دونوں کی شادی کریں گے، اب تم پاکستان تو آ نہیں سکتے، اس سے بہتر یہی ہے کہ میں تمہاری امانت کو تمہارے پاس بھیج دوں۔ سمیر گہرا سانس لے کر رہ گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب ہونا وہی تھا جو اس کے باپ کی مرضی تھی۔ ٹھیک ہے بابا، میں جلد ہی سارے ڈاکومنٹ بھجوا دوں گا۔ اتنا کہہ کر سمیر نے کال بند کر دی اور پریشانی سے اینا کو دیکھنے لگا، جسے اس کے نکاح کی کوئی خبر نہیں تھی۔ اگر اسے یہ پتہ لگ جاتا کہ سمیر پہلے سے ہی شادی شدہ تھا تو ایک سیکنڈ میں وہ اسے چھوڑ کر چلی جاتی۔
اب اس کی وہ بیوی یہاں آ رہی تھی اور سمیر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے اس کا اور اپنا رشتہ اینا سے چھپائے گا۔ ہو گیا سب سیٹ؟ اینا نے موبائل سائڈ پر رکھ کر پوچھا تو سمیر نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے مسٹر، پھر آج شام پارٹی کے لیے تیار رہنا، سب دوست تمہاری آزادی مل کر انجوائے کریں گے۔ سمیر مسکرا دیا، اس بات سے انجان کہ جسے وہ آزادی سمجھ رہا تھا وہ آزادی کے لبادے میں چھپی تباہی تھی۔ پارسا آج کپڑے دھو رہی تھی اور اتنے سارے کپڑے دھوتے ہوئے اسے سارا دن لگ گیا تھا۔ اس نے پریشانی سے ٹائم دیکھا جہاں مغرب کا وقت نکلا جا رہا تھا۔ اپنا کام جلدی سے ختم کر کے اس نے مغرب کی نماز ادا کی اور کچن میں آ کر کھانا تیار کرنے لگی۔ یہ کیا، ابھی تم کھانا بنانا شروع کرنے لگی ہو؟ اتنی زیادہ بھوک لگی ہے اور تم آدھی رات لگا دو گی کھانا بناتے بناتے۔ کبرا جسے پارسا سے صدا کا بیر تھا اسے کچن میں دیکھتے ہی شروع ہو گئی۔ کبرا آپی، میں کپڑے دھو رہی تھی اس لیے دیر ہو گئی ہے، آپ فکر مت کریں، میں جلدی سارا کام ختم کر لوں گی۔ کبرا نے دانت پیس کر پارسا کو دیکھا۔ اسے سمجھ نہیں پاتی تھی کہ ایسے سلوک کے باوجود اس لڑکی کو غصہ کیوں نہیں آتا تھا۔ وہ چاہتی تھی پارسا غصہ کر کے کبرا کو اس سے بدنام کرنے کی کوئی وجہ دے۔ پارسا کی معصومیت اور خوبصورتی سے وہ ہمیشہ جلتی آئی تھی۔ 1 گھنٹے تک کھانا تیار ہو ورنہ جو ہوگا نا اچھا نہیں ہوگا۔ کبرا اتنا کہہ کر کچن سے باہر نکل گئی اور پارسا گہرا سانس لے کر اپنی تھکاوٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے کھانا بنانے لگی۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کا سلوک پارسا کو برا نہیں لگتا تھا۔ بعض اوقات ان کا رویہ پارسا کو حد سے زیادہ تکلیف دے جاتا تھا، لیکن وہ تو بس ان کے بیجا نفرت اپنی محبت سے مٹانا چاہتی تھی۔ پارس، تمہارے ماموں آ گئے ہیں، کھانا بن گیا ہے تو لگاؤ ٹیبل پر۔ نادیہ بیگم کی آواز پر پارسا جی مامی کہتے ہوئے اپنے ہاتھ مزید تیزی سے چلانے لگی۔ جلدی جلدی اس نے سارا کام ختم کر کے کھانا ٹیبل پر لگایا اور سب کو کھانے کا کہنے چلی گئی۔ واہ، بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے، آج تو لگتا ہے میری بیٹی نے کچھ بہت مزے کا بنایا ہے۔ وہاب صاحب نے پارسا کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، لیکن ان کا یوں تعریف کرنا کبرا اور نادیہ بیگم کو بہت کھٹکا۔ جی، آپ کی بچی تو بہت ہی زیادہ سگڑ ہے، ایک ہم ہی ہیں جن کے کھانے کی آج تک تعریف نہیں ہوئی۔ وہاب صاحب نے نادیہ بیگم کو گھورا اور خاموشی سے کھانا کھانے لگے۔ کھانا کھانے کے بعد پارسا نے برتن اٹھائے تو اپنے باپ کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے ہدیہ بھی اس کا ساتھ دینے لگی۔ ابھی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھیں، مجھے ضروری بات کرنی ہے۔ وہاب صاحب کی بات پر وہ سب خاموشی سے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئے، جبکہ نادیہ بیگم بات کو جاننے کے لیے کافی بے تاب ہو رہی تھیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ چند دنوں تک سمیر نے واپس آنا تھا، لیکن اپنی نوکری کی وجہ سے وہ واپس نہیں آ سکا، اس لیے اس نے اور میں نے ایک فیصلہ لیا ہے۔ اپنے بیٹے کا سن کر جہاں نادیہ بیگم مزید بے چین ہوئی تھیں، وہیں وہاب صاحب کی خاموشی انہیں کھٹکنے لگی۔ کیسا فیصلہ؟ نادیہ بیگم نے کافی بے چینی سے پوچھا۔ میں پارس کو سمیر کے پاس امریکہ بھیج رہا ہوں۔ وہاب صاحب کی بات پر وہاں بیٹھے ہر شخص کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ ہدیہ سوچ رہی تھی کہ اب وہ اپنے مطلب کا کام کس سے کروائے گی، کہ کبرا کو اس کی امریکہ جانے کا سن کر ہی جلن ہو رہی تھی اور نادیہ بیگم تو پارسا اور سمیر کا نکاح ہی قبول نہیں تھا، پھر پارسا کا مکمل طور پر سمیر کی بیوی بننا کیسے قبول کر لیتی۔ پارسا تو بس حیرت سے آنکھیں بڑی کی ہیں ماموں کو دیکھتی جا رہی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نادیہ بیگم سکتے کے عالم سے باہر آئیں تو غصے سے بول اٹھیں۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ بیوی ہے وہ سمیر کی اور وہیں رہے گی نا جہاں سمیر رہے گا۔ وہاب صاحب نے غصے سے اپنی بیوی کو گھورتے ہوئے کہا۔ کیسی بیوی؟ نکاح ہوا تھا ان کا، بس وہ بھی جب دونوں بچے تھے۔ میرا نہیں خیال شادی میں نکاح سے بڑھ کر بھی کچھ ہوتا ہے۔ پارس سمیر کی بیوی ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ وہاب صاحب کی آواز میں بہت زیادہ سختی تھی، جبکہ پارسا تو ہم اپنے ماموں کو یوں غصے میں دیکھ کر بری طرح سے ڈر چکی تھی۔ وہ نہیں جائے گی امریکہ، سمیر کے پاس، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ میرے لائق بیٹے کے لیے یہ فقیر ہی رہ گئی ہے۔ امیر سے امیر خاندان میں رشتہ کروں گی میں اس کا۔ نادیہ
صاحب اتنے زیادہ غصے سے چلائے کہ نادیہ بیگم کے ساتھ ساتھ تینوں لڑکیاں بھی خوف سے کانپ اٹھیں۔ سمیر پر صرف پارس کا حق ہے، بیوی ہے وہ اس کی اور وہ وہیں رہے گی جہاں سمیر رہے گا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ وہاب صاحب اتنا کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ خود کو ہارتا دیکھ کر نادیہ بیگم بے چینی سے اس کی طرف بڑھیں۔ نہیں، بہت سی ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں جن کے شوہر باہر کے ملک ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے ساس سسر کے پاس رہتی ہیں، پارس بھی ویسے ہی ہمارے پاس رہے گی۔ یہیں پر قسط نمبر 1 کا اختتام ہوتا ہے اور اس کے نیکسٹ جو ایپیسوڈ ہیں آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائیں گے اور اینڈ اسکرین پر بھی مل جائیں گے۔ اور یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کوئی ناول سننا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔